الحمد لله المبدئ المعيد المغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو السعيد السديد، ومن أضله فهو الطريد البعيد. الحمد لله الذي أرشدنا إلى الإسلام، ومن أرشده إلى سبيل النجاة ووفقه فهو الرشيد. الحمد لله الذي يعلم ما ظهر ويعلم ما بطن وما خفي وما علن، وهو أقرب إلى كل نفس من حبل الوريد. قسم الخلق قسمين وجعل لهم منزلتين، ففريق في الجنة وفريق في السعير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا زدنا علما وعملا. قرآن کریم اور احادیث پڑھتے ہوئے کچھ الفاظ آتے ہیں، وہ الفاظ مل جائیں تو ایک گلدستہ بناتے ہیں. وہ الفاظ پڑھتے ہوئے رحمت کی، فضل کی، اللہ کی نعمت کا ایک احساس دل اور دماغ میں آتا ہے، اور ساتھ انسان خواہش کرتا ہے کاش کہ یہ مقدر میرا ہو. کہیں اللہ فرما رہے ہیں یا حدیث میں ذکر آتا ہے فشکر اللہ لہ الا کان لہ صدقہ الی یوم القیامہ او کان اللہ فی حاجتہ او فرج اللہ عنہ بہا فغفر لها بذلك. یا کہیں آتا ہے ان اللہ قد اوجب بها لها الجنہ، یا کہیں آتا ہے او اعتقها من النار. جو میں عربی کے الفاظ قرآن اور حدیث سے پڑھ رہا تھا، کہیں کسی شخص کے بارے میں ذکر آتا ہے اور آخر میں اختتام بات کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو دوزخ سے آزاد کر دیا. کہیں ذکر آتا ہے اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا. کہیں یہ ذکر آتا ہے کہ اس کے لیے اللہ نے تمام گناہ معاف کر دیے. کہیں یہ ذکر آتا ہے اللہ نے اس کی مصائب کو ختم کر دیا. کہیں آتا ہے کہ اللہ اس کا قدردان بن گیا. کہیں آتا ہے کہ اللہ خود اس کی مدد میں تھا. یہ جب انعامات کا گلدستہ آتا ہے تو بتائیے آپ کے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ اس وقت دل میں کیا خواہش پیدا ہوتی ہے؟ اس وقت دل میں کیا تڑپ پیدا ہوتی ہے؟ جب کبھی یہ حدیث سنتے ہوں گے کہ باپ اور ماں کو بچوں کے استغفار کی وجہ سے بلند رتبہ عطا کیا جا رہا ہے، باپ کہتا ہے میں تو حقدار نہیں، اللہ کہتے ہیں تیری اولاد تیرے بعد استغفار کر رہی ہے، تو بتائیے دل میں کیا خیال آتا ہوگا کہ میں بھی ایسا بیٹا بن جاؤں، یا میں بھی ایسی بیٹی بن جاؤں، یا میرے بھی ایسے بیٹا بیٹی یا بہن بھائی یا رشتہ دار ہوں. جب یہ ذکر آتا ہے کہ وہ بدکار تھی لیکن اس کی ایک ادا اللہ کو پسند آئی، ایک کام اس کے سارے گناہوں کو مٹا کر اللہ کی طرف سے اس کو جنت کی ضمانت مل گئی، اس وقت امید کی بلندی کہاں تک ہوتی ہے؟ ایک طرف یہ گلدستہ ہے، دوسری طرف قرآن کریم پڑھتے ہوئے، احادیث پڑھتے ہوئے، نمازوں اور اذکار میں آپ ایک اور گلدستہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. وہ گلدستہ کن الفاظ سے بنا ہے؟ جس طرح باغیچے میں جائیں پھول ملتے ہیں، باغ میں جائیں پھول ملتے ہیں، ان ایک ایک پھول کو توڑ کر انسان جمع کر لے تو ایک گلدستہ بنتا ہے. ہر پھول کی خوبصورتی ہے لیکن گلدستوں کی بات ہی اپنی ہوتی ہے. اسی طرح قرآن کریم اور حدیث شریف کے الفاظ
ان میں سے بھی اپنے گلدستے بنایا کریں، ان کو اپنی سوچوں میں بسایا کریں، ان گلدستوں کو اپنے جذبات کا اظہار کا ذریعہ بنائیں، ان گلدستوں سے اپنے ذہن، اپنے دماغ اور سیرت کو معطر کیا کریں۔ ان گلدستوں کی خوشبو ہے، ان کی مہک ہے، ان کی خوبصورتی ہے، ان کا جمال ہے۔ اس جمال اور خوبصورتی کے احساس کے ساتھ جینا شروع کر دیجیے۔ وہ گلدستے جس کا ایک ایک پھول آپ رب سے بار بار مانگتے ہیں، کہیں آپ کہتے ہیں ارحمنا، اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل کر دے، کہیں کہتے ہیں اغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، کہیں کہتے ہیں قنا عذاب النار، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے، کہیں اللہ کو واسطہ دیتے ہیں برحمتک، تیری رحمت کا واسطہ ہے، کہیں کہتے ہیں رحمتک نرجو، تیری رحمت چاہیے، کہیں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ جن کے ہم امتی ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں، کہیں اللہ کو واسطے دیتے ہیں انت ارحم الراحمین، آپ تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ پھر رب سے رحمتیں مانگتے ہیں، اور پھر اللہ کی کبھی یہ سوچئے کہ زندگی میں ہم سب سے زیادہ اللہ کا کون سا، اللہ کے اپنے ذاتی نام اللہ کے لفظ الجلالہ کے علاوہ اللہ کی کون سی صفت سب سے زیادہ ہمارے منہ سے ادا ہوتی ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ اللہ کے جو پیارے پیارے نام ہیں ان میں سے کون سا نام سب سے زیادہ دفعہ آپ کی زبان سے ادا ہوتا ہے؟ وہ دو نام ہیں الرحمن الرحیم۔ ارحمنا قنا عذاب النار، ارحم الراحمین الرحمن الرحیم، یہ گلدستہ آپ کی زبان پہ ہوتا ہے۔ اللہ سے بار بار کیا مانگتے ہیں؟ رحمت دے دے، رحمت کی آغوش میں پناہ دے دے۔ تو پھر جب اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں، رحمت مانگ رہے ہیں، رمضان میں گڑ گڑا کے زیادہ توجہ کے ساتھ مانگیں گے کہ اس شہر کی اپنی ہی کیفیتیں، اپنی ہی فضیلتیں ہیں، تو پھر ایک اللہ سے رحمت مانگنے والے ایک بات کو پلے باندھ لیں، رحمت حاصل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، اللہ کی رحمت سمیٹنے کے بہت سے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بن کر ایک صف میں کھڑے ہو کر اس کی امید لگانے کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن ایک حدیث میں 3 الفاظ ہیں اور تینوں میں رحمت کا لفظ مختلف حیثیت میں آیا ہے۔ جب اللہ سے رحمت مانگ رہے ہیں تو ایک طریقہ یہ ہے رحمت دینا شروع کر دیں، رحمت بانٹنا شروع کر دیں، جو آپ کے پاس ہے وہ دینا شروع کر دیں، جو آپ کی ملکیت ہے، جو صلاحیت ہے، اس میں رحم دلی کا جذبہ نظر آنا شروع ہو جائے۔ حدیث کہتی ہے الراحمون یرحمہم الرحمن، جو رحم کرنے والے ہیں ان کو صدا کا مہربان رب اپنی رحمت سے نوازتا چلے جاتا ہے۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، اللہ سے رحمت مانگ رہے ہیں، اللہ کو رحمان الرحیم کہہ رہے ہیں، تو خود بھی تو رحیم ہو جائیں، تو خود بھی تو نرمی پیدا کر لیں، خود بھی تو جو موجود ہے اس کو رحمت کی تقسیم کا ذریعہ بنا دیں۔ رحمت کی تقسیم اللہ سے چاہتے ہو تو خود تقسیم کرنا شروع کر دو۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین پہ ہیں ان پہ رحمت نازل کرنا شروع کر دو، جو آسمان پہ ہے وہ تم پہ رحمت اتارنا شروع کر دے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین پہ ہیں ان پہ تم مہربان ہو جاؤ، جو آسمان پہ ہے وہ تمہیں اپنی مہربانیوں سے نواز دے گا۔ اے اللہ ہمیں اس حدیث کا مصداق بنا دے، جو سنا ہے اللہ اس کی ہمیں تصویر دکھا دے، جو سن رہے ہیں اللہ ہمیں اس کی تفسیر بنا دے۔ رب کریم قیامت کے دن ان چیزوں کو ہمارے حق میں گواہ بنا دینا۔ رحمت ہے، صبح ہے، شام ہے، ہر پل ہے، نازل ہوتی ہے، کبھی کبھی جوش مارتی ہے، اس کے خاص اوقات ہیں۔ محروم بد نصیب اس سے محروم رہتے ہیں، اور عقل مند ان موقعوں کو ڈھونڈ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے رحمت پکی کروا لیتے ہیں۔ ان رحمتوں میں رمضان کا مہینہ ایک رحمت ہے، ان رحمتوں میں رمضان کے یہ سارے مواقع رحمت ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رمضان کے بارے میں ایسی ایک حدیث میں وہ یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ تمہاری رحمت کا سب سے زیادہ حقدار تمہارا باپ اور تمہاری ماں ہے. اور بدقسمتی سے جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس میں بڑی تیزی کے ساتھ عبادات پر زور ہوگا، انسانوں کے معاملات میں بے نیازی اور غفلت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ کے لیے تشریف لاتے ہیں. معمول تھا کہ 3 سیڑھیاں چڑھ کے ممبر پر تشریف فرما ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تشریف لائے، آپ نے ایک پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا، کہا آمین. پھر دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، کہا آمین. فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمین. تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، کہا آمین. قلنا یا رسول اللہ، صحابہ کہتے ہیں لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. آج آپ سے ہمیں ایک ایسی بات سننے کو ملی ہے اس سے پہلے آپ کے معمول میں ہم نہیں سنتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور آپ نے جب میں نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ بددعا کی، بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ. برباد ہو وہ شخص جس نے رمضان کو پا لیا لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکی. برباد ہو وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ رب کو راضی نہ کر سکا. برباد ہو گیا وہ شخص جس کی زندگی میں گھنٹے گھنٹے یہ دن اور راتیں یہ وقت آئے لیکن وہ ٹی وی چینلز میں، وہ اپنے دنیا کے مال میں، وہ اپنی مستی میں گم رہا اور یہ مہینہ چلا گیا. بد دعا کرنے والے کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام، آسمان سے آنے والے. اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ اندازہ لگائیے کہ ایسا شخص کتنا بد نصیب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا مستحق ہو رہا ہے. جب گھروں میں میوزک عام ہو، ڈرامے چل رہے ہوں، خواتین پکوان پہ پکوان بنا کر رکھ رہی ہیں، ان کا وقت بنانے میں ضائع ہو رہا ہے، اور مردوں کا اور سارے خاندان کا کھانا کھاتے کھاتے نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد سستی کی وجہ سے قرآن کی تلاوت اور یہ سب چیزیں ضائع ہو رہی ہیں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے زمرے میں آ چکا ہے. بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ. دوسری سیڑھی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعد من ذکرت عندہ. جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی، بعد من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص برباد ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دوسرا شخص ہے. تیسری میں نے جب سیڑھی پر پاؤں رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا کی، بد دعا کی، بعد من ادرک ابویہ الکبر عندہ او احدہما فلم یدخلہ الجنہ. بد نصیب وہ برباد ہوا جس نے اپنے ماں باپ کو، دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور وہ ماں باپ اس کو جنت میں داخل نہ کروا سکے، وہ اپنے ماں باپ کی خدمت سے جنت نہ پا سکا. وہ ماں باپ کے لیے رحمت کہاں ہے؟ اللہ سے رحمت چاہتے ہو، ماں باپ کے لیے رحیم بن جاؤ. اللہ رحمان کو راضی کرنا چاہتے ہو، اپنے ماں باپ کے لیے مہربان بن جاؤ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ کی رحمت کا دوسرا حقدار آپ کی اولاد ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں. اور یہ مسلسل جذبے کا نام ہے. رحمت ایک دفعہ کا جذبہ نہیں ہے، یہ مسلسل صفت اور کیفیت کا نام ہے. ایک خاتون آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتی ہے. بڑا عجیب واقعہ ہوتا ہے. حضرت عائشہ اس واقعے سے بڑی متاثر ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے ہیں تو بتاتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک ایسا واقعہ ہوا، جاءتنی مسکینۃ تحمل ابنتین لها فاطعمتها 3 مرات.
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک غریب عورت آئی، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، میں نے 3 کھجوریں اس کو پکڑا دیں، دونوں بیٹیوں نے بھوکی تھیں، وہ کھجوریں منہ میں ڈال لیں اور ماں کی طرف دیکھنے لگیں، اور ماں نے جب اپنا تیسری کھجور اپنے منہ میں ڈالنے کی ابھی کوشش کر رہی تھی، ارادہ کیا تھا، تو دونوں بیٹیوں نے وہ کھجور مانگ لی۔ ماں نے اس تیسری کھجور کو، وہ جو بھوک کی وجہ سے وہاں گھر پہ آئی تھی، اس تیسری کھجور کو ان دونوں بیٹیوں میں آدھا آدھا تقسیم کر کے ان کو دے دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی، کھجور تھی، ایک کھجور، کوئی قیمت نہیں ہوتی کھجور کی، ایک کھجور تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ واعتقها بها من النار، اللہ نے اس ایک کھجور کی وجہ سے اس خاتون کو، اس پر جنت کو فرض کر دیا ہے اور اس کو دوزخ سے آزادی دے دی ہے۔ رشتہ داروں کا احساس پیدا کیجئے، اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے رحیم رحمان بن جائیے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، عبادتوں پر زور لگائیے لیکن معاملات میں اس کا اثر رحمت کی شکل میں نظر آنا چاہیے۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، جو رحم کرنے والے ہیں ان پہ رحمان سدا مہربان، ہر جگہ ہر پل مہربان، اس کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اپنی ڈگری کو دیکھیے، اپنی فیلڈ کو دیکھیے، اس میں آپ کے لیے رحمت کے ایسے دروازے ہیں، ایسے مواقع ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں۔ ارحموا من فی الارض، اپنے اس صلاحیت اور مقام کی وجہ سے جو لوگ ہیں ان پر مہربان ہونا شروع کر دیں۔ یرحمکم من فی السماء، تمہارے معاملات میں رحمت تمہارا رب لے آئے گا۔ یہ عمل کی باتیں ہیں، یہ صرف فضیلت کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو ہماری کردار میں، سیرت میں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث رحمت کے متلاشی لوگوں، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جس شخص نے کسی ایک ایمان والے کی ایک چھوٹی سی تکلیف کو دنیا میں دور کر دیا، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، قیامت کی بڑی بڑی جو آزمائشیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس بندے سے وہ آزمائشیں دور کر دے گا۔ بندہ یہاں پر کسی کو کھلا رہا ہے، ادھر بھوکا رہنا تھا، رب اس کی بھوک کو ختم کر کے اس کو جنت کے میوے اس کے لیے تیار کروا رہا ہے۔ وہ یہاں پر کسی کو اپنے الفاظ سے حوصلہ افزائی کر رہا ہے، رب وہاں پر اس کے لیے سایہ تیار کر رہا ہے۔ وہ یہاں پر کسی یتیم کے ساتھ، کسی بیوہ کے ساتھ، کسی اپنے رشتہ دار کے ساتھ، کسی معذور کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے، رب کی ہمدردیاں وہاں پر اس کی منتظر ہیں۔ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اور جس نے کسی تنگ دست کے لیے دنیا میں آسانی کی، جس نے کسی تنگ دست کے لیے جو مشکل میں ہے دنیا میں اس کے لیے آسانی کر دی، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں کر دے گا۔ یہ رحمت کے دن اور رات میں بار بار دعائیں کرتے ہو نا، ارحمنا، اغفر لی، اللہ سے مغفرت مانگتے ہو، معافی مانگتے ہو، تو لوگوں کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ یہ حکم دینے کے بعد حضرت ابو بکر کی بیٹی پہ جس نے الزام لگایا تھا اور اس کا نان و نفقہ حضرت ابو بکر نے بند کر دیا تھا، یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ جو شخص یہ چاہتا ہے، جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، وہ اپنی نیکی کے دروازے بند نہ کرے، اور لوگوں سے درگزر سے کام لو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم لوگوں کو معاف کرو، کیا تمہیں پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر رہا ہو؟ تم اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ نرمی پیدا کر دو، کیوں؟ قبر میں تو اکیلے اترنا ہے، تمہارا رب تمہیں وہاں پہ نرمی تمہارے ساتھ سلوک کرے گا۔ تم رشتہ داروں کے ساتھ ان کے ساتھ عدل نہیں، رحمت کا رویہ رکھو۔ رشتہ داری برابری کا نام نہیں، یہ دینے کا نام ہے، یہ حساب کرنے کا نام نہیں ہوتی۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نرم ہو جاؤ، کیوں؟ ان کے دلوں میں اپنا مقام بنانے کے لیے نہیں، رب کے ہاں اپنا نام لکھوانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ دیکھیے گا، آپ روزے کی حالت میں ہیں،
رات کو قیام کریں گے، اور بڑے رتبے والے ہیں جو جہاد کرتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 3 فضیلتیں کس کو ملتی ہیں؟ وہ مجاہد کی طرح ہو، روزے دار کی طرح ہو، قیام کرنے والے کی طرح ہو۔ الساعی علی الارملۃ والمسکین، جو بیوہ خاتون اور کسی مسکین کی خاطر کوشش کر رہا ہو، بھاگ دوڑ کر رہا ہو، اس کے لیے عملی طور پر کچھ کر رہا ہو، کل مجاہد فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، او القائم اللیل، یا رات کے قیام کرنے والے کی طرح ہے، الصائم النہار، یا دن کو روزہ رکھنے والے شخص کی طرح ہے۔ ایک ہی حدیث میں 3 درجات۔ جو اپنے ارد گرد بیوہ ہو، مسکین ہو، یتیم ہے، بیچارہ ہے، لاچار ہے، گرا پڑا ہے، کوئی اس کے نزدیک نہیں پھٹکتا، اس کے ہاتھ کو پکڑ کر تھام لیتا ہے، اس کے سر پہ دست شفقت رکھتا ہے، اس کا سہارا بن جاتا ہے، اس کو 3 درجے ہیں روزے دار کے، رات کو قیام کرنے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے۔ اے اللہ ہمیں ان احادیث پہ عمل نصیب فرما دے، جو کر رہے ہیں اللہ ان کا یہ عمل قبول فرما دے۔ پھر نیکیوں کے موسم میں کبھی رب کی وسعتیں دیکھیں، اللہ نے ہمارے لیے کیسے کیسے انعامات کے موقع رکھے ہیں اور ہمیں ادراک ہی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ما من مسلم یغرس غرسا، کوئی بھی مسلمان کہیں کوئی پودا لگاتا ہے، لگا کے وہ بھول گیا، بس سبب وہ بنا تھا، اس نے صرف لگانا ہے، اس پودے کو بڑا کرنا تو رب نے ہے، اس پہ پھل تو رب نے لانا ہے، اس کے لیے بارشیں رب نے بھیجنی ہیں، اس کے لیے موسم سازگار رب نے بنانا ہے، بندے نے صرف پودا لگا دیا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ما اکل منہ صدقہ، جب بھی کوئی شخص اس پودے سے کھائے گا یا اس پودے کو کوئی چرا کر بھی اس کا لے جاتا ہے یا اس میں کوئی کسی قسم کی کمی بھی ہو جاتی ہے، الا کان لہ صدقہ، وہ ایک پودا اس کے لیے صدقہ بنتا جا رہا ہے، وہ اس کے لیے صدقہ بنتا جا رہا ہے۔ اس دور میں ماحولیات کو صاف کرنے کے لیے یہ دنیا داروں کا کام نہیں ہے، یہ NGOs کا کام نہیں ہے، یہ بنیادی کام اہل ایمان کا ہے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے ان حق، ان اجر کے، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ان اجور کے متلاشی ہوتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت آئی، پہلی دفعہ جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوا، تو یاد کیجئے وہ مکالمہ جو حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوا تھا، حضرت خدیجہ کے ساتھ جو مکالمہ ہوا، گھر جاتے ہیں پریشان ہیں، حضرت خدیجہ کچھ الفاظ کہتی ہیں، ان الفاظ میں آپ سب کے لیے پیغام ہے کہ اللہ رحمت بھی دے گا، رسوا بھی نہیں ہونے دیتا یہ کام کرنے والوں کو، رحمت بننے والوں کو۔ حضرت خدیجہ نے کہا تھا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، وتصدق الحدیث، سچی بات کہتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور جن کے پاس کچھ نہیں ان میں بانٹتے ہیں، وتقری الضیف، آپ مہمان نواز ہیں، وتعین علی نوائب الحق، حق کے معاملات میں آپ مشکلات کو برداشت کیے چلے جاتے ہیں۔ یہ کس کے اوصاف تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ 8 اور 20 کی جستجو کرنے والوں اور بحثوں میں سمٹنے والوں، زندگی انہی بحثوں میں گزارنے والوں، کبھی دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں بھی وہ شخص ہوں جس کے ذریعے یا جو محروم ہے اس کو میں دے رہا ہوں، بانٹ رہا ہوں، میں حق کی خاطر ڈٹا ہوا ہوں، میں مہمان نواز ہوں، لوگ میرے چہرے میری ذات کو دیکھ کر امید لگاتے ہوں اور میرا رب میرے سے وہ امیدیں پورا کرتا ہو۔ یہ بھی تو سنت ہے، یہ بھی تو سیرت ہے، یہ وہ سیرت ہے جو ہمیشہ ساتھ چلتی رہی، کبھی
ان سنتوں کو بھی زندہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے شاندار طریقے بتا کے گئے ہیں۔ اپنے اندر وہ جذبے، وہ موقع تلاش کرنے کے جذبے پیدا کیجیے، وہ جذبے اجاگر کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پر میری امت کے تمام اعمال کے اجر پیش کیے گئے، کس کو کیا ملے گا، کیا ملے گا، کیا ملے گا، یہاں تک کہ حتی القذات یخرجها الرجل من المسجد، حتیٰ کہ گندگی کا ایک چھوٹا سا ایک دانہ بھی، ایک تنکا بھی اگر وہ مسجد سے نکالتا ہے کہ میرے بھائیوں کو تکلیف نہ ہو، وہ بھی اس کا بھی اجر اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ جنت میں ایک آدمی تھا، وہ کلا بازیاں کھا رہا تھا، یتقلب فی الجنہ، وہ جنت میں کلا بازیاں کھا رہا تھا، خوشی سے لوٹ پوٹ ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اس بندے کو یہ مقام اس لیے ملا ہے کہ مسلمانوں کے راستے میں ایک ٹہنی تھی درخت کی، لوگ گزرتے تھے، تکلیف ہوتی تھی، اس نے وہ ٹہنی اٹھا کے دور کر دی تھی۔ اور ہمارے ہاں یہ کلچر بن چکا ہے کہ دکان کے سامنے تھڑے اور سڑکیں یہ آدھی ہماری ملکیت ہے۔ وہ ایک تکلیف کو دور کر دینا بندے کو لوٹ پوٹ کروا رہا ہے۔ الراحمون، رمضان میں رحمت مانگنے والوں، الراحمون، خود رحم کرنے والے کیوں نہیں بنتے؟ خود اپنے اندر یہ جذبے پیدا کیوں نہیں کرتے؟ ایسا کیوں مشہور اور عام اور سچ ہے کہ جو لوگ عبادتوں پہ زور دیتے ہیں وہ تلخ مزاج ہو جاتے ہیں، وہ امت کے کمزور لوگوں کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، جن کو 4 احادیث کا فہم آیا وہ 2-4 عمل باقی لوگوں سے بہتر کرتے ہیں، وہ دوسروں کو حقیر سمجھ کر خود کسی اور سیڑھی پہ چڑھ کر کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ وہ مسلمان نمازی، وہ مومن کہاں گئے جو نمازیں پڑھنے کے ساتھ سارے کے سارے علاقے کے مسائل حل کرنے کے لیے بھی اکٹھے ہوتے تھے؟ صرف عبادتوں اور قیام پر زور کیوں ہے؟ لوگوں کے سماجی مشکلات کے ازالے کے لیے راحمون کیوں نہیں بنتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نمازوں پہ زور دیا تھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف تکبیروں پہ زور دے کے چلے گئے؟ یہ ساری حدیثیں میں نے کس کی بیان کی ہیں؟ کوئی ایک واقعہ کسی بابا جی کا نہیں، کسی اور کا نہیں، میرے پاس تو 2 چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث، اور اس سے بھی خوف آتا ہے کہ زندگی میں نہ جانے قرآن اور حدیث کا بھی پوری طرح ہم آپ کو سمجھا پائیں گے نہیں، قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ کسی ایک جملے سے ہم قرآن اور حدیث سے دور جا کے کوئی اور بات سنانے میں مگن ہوں، اور قیامت کے دن وہ 1 منٹ ہمارے لیے وبال جان بن جائے۔ ان احادیث کی روشنی میں اپنے ماں باپ پہ گھروں میں جا کے، باپ اور ماں زندہ ہیں، ان کے چہروں میں اپنی جنت کی ٹکٹ دیکھ لو، اس اولاد کو اپنے لیے جنت کی ضمانت بنا لو۔ جس نے 4 بیٹیاں یا 3 یا 2 یا 1 بیٹی کو بھی بہترین تربیت کی، وہ 1 بیٹی سارے بیٹوں سے بڑھ کر ایک ماں اور باپ کو دوزخ کے مقابلے میں ڈھال بن جائے گی۔ میرا باپ ہے، نہیں جانے دوں گی آگ میں۔ سارے بیٹے مل کر ایک بیٹی کو نہیں پہنچ سکتے۔ ایک لقمہ آپ اپنی بیوی کے منہ میں، بچوں کے منہ میں ڈالتے ہیں، کبھی سوچا ہے اللہ کے ہاں یہ بھی صدقہ ہے، اس کا بھی اجر ہے؟ خرچ کو تنگ کر کے بیویوں کو اذیت میں مبتلا کرنے والوں، یہ بیویوں پہ خرچ کرنا بھی اذیت نہیں ہے، یہ صدقہ ہے، یہ بوجھ نہیں ہے، یہ آخرت کی سرمایہ کاری ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اگر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ناراض کر کے قیام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حق مار کے قیام میں گئے، صیام پورے کر لیے، حج کر لیے، تو یہ اللہ کے یہ بندے جو مظلوم تھے، تمہاری غفلت کی وجہ سے تکلیف میں تھے، یا تمہاری وجہ سے ان کی عزت خراب ہوئی، یا ان کی وجہ ان کے معاملات خراب ہوئے، تمہارے یہ سارے کے سارے روزے، نماز، زکوٰۃ، حج یہ کھا جائیں گے، یہ لے جائیں گے، کنگلے رہ جاؤ گے۔ میری امت میں سے مفلس کون ہے؟ وہ ہے جس کے نیک اعمال اٹھا کے ان کو دے دیے جائیں گے جن پر وہ ظلم کرتا آیا، بدنام کرتا آیا، ان کی چغلیاں غیبتیں کرتے آیا، ان کا مال ڈکار کیا گیا۔ لیکن ان نمازوں کے ساتھ رحمت دی ہے۔ جب تمہارے ذریعے اللہ رحمت بانٹنا شروع کر دے، سمجھ لینا کہ یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ تم پہ مہربان ہو چکا ہے۔ ارحمنا اغفر لنا ذنوبنا،
قنا عذاب النار، ان کا خلاصہ کیا ہے؟ اے اللہ ہم پہ اپنی رحمت نازل فرما دے، اے رب کریم ہمیں جو ہم نے سنا ہے اے اللہ اس کے مطابق ہمیں اس کی تصویر اور تفسیر بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آداب جمعہ میں سے یہ ہے کہ جہاں پہ جگہ ملے بیٹھ جائیں، کھڑے ہو کے خطبہ سننا صحیح نہیں ہے۔ جو لوگ باہر کھڑے ہیں اوپر جگہ تیار ہے، مسجد کے حال اوپر تیار ہو چکے ہیں، اوپر چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں 2 لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے، ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں 2 میں سے 1 ہوں گے، اللہ ہمیں شاندار عطا فرمائے۔ ایک کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، ہو سکتا ہے کوئی روزہ رکھ کے روزے کی حالت میں ہو لیکن روزے میں اس کا مقدر سوائے بھوک پیاس کے کچھ ہے ہی نہیں۔ اور رب قائم، ہو سکتا ہے کوئی کھڑا ہو لیکن اس کے مقدر میں اس قیام میں صرف اور صرف تھکاوٹ ہی لکھی جا رہی ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے، ما منکم من احد، اور اے اللہ ہم سب کو یہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں اللہ ہمیں یہ رتبہ عطا فرما دینا، تم میں سے کوئی بھی شخص یتوضا، وضو کرتا ہے، فیسبغ الوضوء، اور بنا سنوار کر محبت سے وضو کرتا ہے، وضو کی محبت بھی پیدا کیجیے۔ ثم یقوم فیرکع رکعتین، پھر کھڑا ہو کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، یقبل علیہما بقلبہ ووجہہ، وہ اپنے پورے خشوع اور خضوع سے، اپنے دل سے اور اپنے اعضاء چہرے سے پوری توجہ کے ساتھ ان 2 رکعتوں میں لگا ہوا ہے، ان 2 رکعتوں میں گویا کہ فنا ہے، مست ہے، اس کو دائیں بائیں کی خبر نہیں، یقبل مکمل توجہ کے ساتھ ہے۔ حدیث کے آخر میں اس گلدستے میں سے توڑ کے آپ کو بتاتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں صرف 2 رکعتیں کیا چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا وجبت لہ الجنہ وغفرت لہ، ان 2 رکعتوں کی وجہ سے اس بندے کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس کو معاف کر دیا گیا۔ اذانیں ہو جائیں، مسجد پہنچ جائیں، یکسو ہو کر 2 رکعتیں معمول بنا لیں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں رتبہ عطا فرما۔ پھر رحمت چاہتے ہو نا، رحمت کا ایک ذریعہ اور ہوتا ہے، رحمت کا ایک ذریعہ آپ خود کچھ کیے بغیر بھی رحمت کے امیدوار بن جاتے ہیں۔ قرآن کی آیتوں پہ ٹھہر جایا کریں، جب آئے نا لعلکم بھی قرآن کریم کی ایک وادی ہے، اس لعلکم کے بعد جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بندے کے لیے بڑے اس میں سبق ہیں، لیکن ایک آیت میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے پہ رحمت نازل ہو تو قرآن کی آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے توجہ سے سنا کرو، خاموش ہو جایا کرو۔ کیوں؟ کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، امید ہے تم پہ رحمتیں نازل ہوں گی۔ موبائل ہیں، خود نہیں پڑھ رہے کسی کے سننا شروع کر دیں، گھر میں لگا لیں، لیکن سننا شرط ہے، لگا کے خود سوئے ہوئے ہیں وہ کوئی یہ قرآن کا حق نہیں ہے۔ قیام میں کھڑے ہیں، جہاں قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تعداد کو تو ذہن سے نکال دیں، قرآن کا اصل دیکھیں، میں سن رہا ہوں، جن کو سمجھ نہیں بھی آتی نا وہ یہ امید اور یقین رکھیں کہ رحمت میرے پہ نازل ہو رہی ہے، وہ یقین رکھیں کہ گھر میں رحمتیں آئیں گی، وہ یقین رکھیں کہ جو قاری قرآن پڑھ رہا ہے میں تو قرآن کی اس آیت کے روشنی میں رب سے، اللہ تعالیٰ سے اپنی رحمت مانگ رہا ہوں۔ پھر ایک اور فضیلت حاصل کر لینا، زندگی میں کوئی ایک شخص، کوئی ایک مجبور، کوئی ایک یتیم، کوئی ایک بیوہ، کوئی ایک تکلیف دہ شخص، اس کے لیے ہمیشہ کے لیے مددگار بن جائے، کم از کم ایک، کیوں بن جائے؟ اس حدیث کی روشنی میں واللہ فی عون العبد
ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک تم میں سے کوئی بندہ اپنے کسی بھائی کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے تو اس بندے کے لیے رب مددگار ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ کسی کا مسئلہ حل کر رہے ہیں، رب آپ کے مسئلے ہونے ہی نہیں دے رہا، یا وہ مسئلے آپ کے وہ حل کر رہا ہوگا۔ زندگی بھر کے لیے رتبہ یہ حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کسی نہ کسی شخص کی اس کی شفقت اس کے اوپر اپنی ایک دستے شفقت رکھ کے اس کی مدد شروع کر دیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مسجد رحمت العالمین سے جتنے نظام بنے ہیں ان میں ایک نظام کو اور اضافہ ہو رہا ہے۔ کچھ بیوہ ایسی آتی ہیں، بہت سی ہیں، لیکن یہ کچھ انتہائی تکلیف میں ہیں۔ ان کا حل یہ نہیں ہے کہ ان کو 10-12 ہزار کا ہر ماہ راشن دیا جائے، کچھ چیزیں دے دی جائیں، وہ پھر تڑپتی ہیں، کرائے پورے نہیں ہوتے، بل پورے نہیں ہوتے۔ مسجد رحمت العالمین کے زیر انتظام انہی بیوہ یتیم بچوں کے لیے ایک پورا گاؤں بننے جا رہا ہے۔ اس میں ہر بیوہ اور یتیم کو ایک کمرہ، باتھ روم، اٹیچ واش کچن دیے جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا بیوہ ہو وہاں پہ جا کے رہو، رحمت العالمین گاؤں ہے، کھاؤ پیو موج اڑاؤ، اپنا ہنر سیکھو، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، تمہیں کوئی اس گھر سے نہیں نکالے گا۔ وہ بیوہ 15-20 سال کے لیے مسجد رحمت العالمین کی ذمہ داری ہوگی۔ وہ یتیم بچے، ان کی تعلیم وہاں پر ایک درمیان میں مسجد ہوگی جس کا نام بھی رحمت العالمین مسجد ہوگا۔ ارد گرد گلیاں ہوں گی، ان کا نام بھی رحمت العالمین اسٹریٹ ہوگا۔ وہ بیوائیں جو ادھر ادھر گلیوں میں محلوں میں ایک ایک بیٹھک ایک کمرہ لے کے رہتی ہیں، پانی کہیں سے بھر کے لاتی ہیں، خوشحال گھرانوں کی تھیں، لیکن باپ گیا، شوہر گیا، اب رشتہ دار پوچھتے نہیں، ان کے لیے وہ نظام بنے گا۔ زمین کے معاملات الحمدللہ فائنل ہو چکے ہیں۔ رواس سے بائیں طرف 20-25 کلومیٹر کے فاصلے پہ بڑی پیاری جگہ ہے، 20 کنال ابتدائی طور پہ شروع کر رہے ہیں، 50 وہاں پہ فوری طور پر گھر بنائیں گے، کمرے بنائیں گے۔ جو ہمارے پاس ایسی بیواتیں جن کے بچے چھوٹے ہیں اور 10 سال سے عمر کے چھوٹے بچے ہیں، بیوہ ہے، تکلیف میں ہے، کوئی کینسر پیشنٹ ہے، کوئی کیا ہے، ان کو وہاں پہ رہائش دے دی جائے گی، لیکن ان کو بھکاری نہیں بنائیں گے۔ ہر کوئی وہاں پہ ہنر سیکھے گا، بچے ہنر سیکھیں گے، ساتھ اسلامی تعلیم، انگلش زبان کی، عربی زبان کی تعلیم ہوگی، IT کے اسٹوڈنٹس تیار ہوں گے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، 10-12 سال کے بعد شہر کی زندگی میں جا کے وہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو راحمون بنا دے، اے اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دے، اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبالصلاة والسلام على النبي الحبيب المصطفى اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رحمتك نرجو اللهم رحمتك نرجو اللهم رحمتك نرجو اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكهما إلا أنت اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكهما إلا أنت رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم كفر عنا سيئاتنا اللهم كفر عنا سيئاتنا وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اے اللہ ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جن کے اندر سنگین بیماری بن چکی ہے اللہ اس بیماری کو ٹال دے، اے اللہ جو تڑپ رہے ہیں ان کو سکون عطا فرما، اے اللہ جو صحت میں ہیں اللہ ان کو کسی بیماری میں مبتلا نہ فرما دینا، اے رب کریم ہمارے جتنے بھی فوت شدہ ان کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے بھائی خواجہ شفقت رب کریم آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ تڑپتے ہوئے وہ اپنے آپ کو گھسیٹ کر اس مسجد کے صف تک پہنچاتے تھے، اے اللہ آج ہمارے ساتھ ہیں، ان کی قبر کو منور معطر فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ جتنے بھی ہمارے باقی نمازی بہن بھائی ساتھی یہاں سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے، جتنے بھی اساتذہ ہیں جو فوت ہیں زندہ ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ رب کریم ہم سب کو اپنا بنا لے، اپنے مقربین میں شامل فرما، مستغفرین بالاسحار بنا دے، محسنین میں شامل فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنا دے، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، قرآن کریم کو ہم سب کے دلوں کی بہار بنا دے، اے اللہ جو پریشانیاں ہیں قرآن کے ذریعے کو دور فرما، جو قرآن سن پڑھ رہے ہیں اے اللہ اس کے ذریعے ہم پہ اپنی رحمت نازل فرما، اے اللہ ہمارے ان تمام اعمال کو قبول فرما لے۔ ہمارا صیام ناقص ہے، قیام ناقص ہے، لیکن اے اللہ تیری رحمت کامل ہے، اسی رحمت کامل کا واسطہ ہے اللہ ہم پہ اپنی رحمت نازل فرما دے، اے اللہ اپنی رحمت ہم سب پہ نازل فرما دے، اے اللہ جس کی جو بھی حاجت ہے جائز ہے اللہ وہ پوری فرما دے، جو بھی یہاں پر پریشان لوگ موجود ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ جو بے بس ہیں ان کو رب کریم ان کا سہارا بن جا،
جو مظلوم ہیں اللہ ان کو ظلم سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو ایک بنا دے, امتی بنا دے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے. رب کریم ہم سب کے ماں باپ کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کے ماں باپ کو معاف فرما دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.